ہیں وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور میں نے آپ کو ایک کنویں کے قریب بیٹھا دیا یہ کہہ کر کہ آپ اس کنویں کے قریب بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں، رقم لے کر آپ کو ادا کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ کر چلا گیا، گھر پہنچا میں بھول گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر، تیسرے روز مجھے یاد آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الامين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئے ہم اور آپ خلوص و محبت سے درود پاک پڑھنے پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل آپ کے معمولات زندگی کیا تھیں۔ عزیزان محترم، مشفق اساتذہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم لوگ یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجا ہیں، اور رب کا فضل و احسان ہے کہ کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء اور رسول کی تاریخ و سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بیشتر انبیاء علیہم السلام کے مقدس زندگی کا وہ پہلو جو اعلان نبوت سے قریب تر ہوتا ہے، اس میں بہت سے عجائب، عبرتیں اور معارف کے خزائن ملتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے شعیب علیہ السلام کی صحبت و تربیت میں ایک خاصا وقت گزارتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے زندان کی تنہائی میں اپنے رب سے روبرو ہوتے ہیں، خلوت قدہ میں رہ کر جلال الہی اور معرفت خداوندی کا وہ ملکہ حاصل کرتے ہیں کہ فرعونیوں کی تربیت میں کسی قسم کی آپ کو الجھن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت الہی اور مرضی مولا یہی ہے کہ نبی اعلان نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے پہلے ساری چیزوں سے ایک طریقے سے الگ تھلگ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو اس وقت تھے، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اول ما خلق اللہ نوری، رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن اب وقت قریب آ چکا تھا کہ دنیا والوں کے سامنے رب کے معلم خاص خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے۔ تو اعلان نبوت سے قبل آپ کا مقدس دل دنیا سے بیزار ہو رہا تھا اور رب عز و جل کی محبت و معرفت کے لیے گوشہ تنہائی کی تلاش میں تھا۔ مکہ معظمہ سے کئی میل دور غار حرا کی جو وادی تھی، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں جاتے۔ وہ ایسی سخت وادی تھی کہ بمشکل ایک آدمی بڑی مشکل سے اس میں آرام کر سکتا تھا۔ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس وادی میں گزارتے تھے۔ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، اے خدیجہ، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں، جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو میں یا محمد کی صدائیں سنتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو ایک نور دیکھتا ہوں اور آواز سنتا ہوں، باخدا مجھے اس معاملے کے بارے میں خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے اس معاملے کے بارے میں۔ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں، آواز سنتا ہوں، نور دیکھتا ہوں، اس معاملے کے بارے میں مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے۔
اور ایک روایت میں ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با خدا مجھے جتنی نفرت ان بتوں اور کاہنوں سے ہے اتنی نفرت کسی اور چیز سے نہیں ہے. جتنی نفرت مجھے ان بتوں اور کاہنوں سے ہے اتنی نفرت مجھے اور کسی چیز سے نہیں ہے. مجھے اندیشہ ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میں کہیں کاہن نہ بن جاؤں. یہ بیان نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرما رہے تھے. کہتے ہیں نا جب کہ گھر کی خواتین سمجھدار ہوتی ہیں نا تو بہت سارے معاملات بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں عورتوں کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. اگر شوہر کہیں سے پریشان حال ہے اور گھروں میں آ کر اپنے باہر کے معاملات بتاتا ہے، اگر عورت بہت سمجھدار حکمت والی ہے نا تو معاملات کو منٹوں میں حل کر دیتی ہے اگر عورت میں سمجھ ہے. جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو حضرت خدیجہ سے بیان فرمایا تو حضرت خدیجہ کیا فرما رہی ہیں؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. آپ تو امانت ادا کرتے ہیں، آپ امانت ادا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو صدقہ دیتے ہیں، آپ تو صدقہ دینے والے ہیں. آپ فرماتی ہیں آپ کا اخلاق، آپ کا مزاج تو کریمانہ ہے، سب سے بہتر مزاج آپ کا ہے. رب آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. کبھی بھی شیطان آپ پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے معاملات ایسے ہیں. عزیزان محترم، جب یہ تسکین بھری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں تو سکون قلب بھی حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آپ میں خلوت سے محبت پیدا فرما دی. تنہائی، آپ تنہائی میں رہنا زیادہ پسند فرماتے تھے. چلے جاتے غار میں، کئی دن کئی روز گزر جاتے تنہائی میں. جب آپ کا وہ وقت بھی جس میں رب تعالیٰ نے رسالت کا تاج زریں آپ کے سر اقدس پر سجانا چاہا تو آپ خلوت گزینی سے محبت میں اضافہ ہو گیا. آپ کے خلوت گزینی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر وحی کی ابتدا پاکیزہ خوابوں سے ہوئی. آپ جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے اجالے کے مانند سامنے آ جاتی. جو بھی رات میں آپ خواب دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے صبح کے اجالے کی طرح سامنے آ جاتی. امام احمد اور امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر بعثت سے قبل سلام بھیجا کرتا تھا. میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. بعثت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بہت دور چلے جاتے، جہاں سے بستی نظر نہ آتی، مکانات نظر نہ آتے. آپ جب بہت دور چلے جاتے، آپ جب شجر و حجر کے قریب سے گزرتے، پیڑ اور درخت کے قریب سے گزرتے تو پیڑ اور درخت آپ کو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ بعثت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل جو پتھر آپ کو سلام کرتا تھا وہ حجر اسود بھی تھا. اعلان نبوت سے قبل حجر اسود بھی آپ کو سلام کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے نبی کی زندگی کا جب مطالعہ کریں بہت سارے معاملات آتے ہیں سامنے. ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور بلا چوں و چرا اسلام قبول کر لیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے کچھ پوچھا نہیں اور ایسے ہی آپ اسلام میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا پوچھتا، تو میں تو ایک زمانے سے ان کا مرید ہوں، میں تو ایک زمانے سے ان کا چاہنے والا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور میں نے آپ کو ایک کنویں کے قریب بیٹھا دیا یہ کہہ کر کہ آپ اس کنویں کے قریب بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں، رقم لے کر آپ کو ادا کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ کر چلا گیا، گھر پہنچا میں بھول گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر، تیسرے روز مجھے یاد آیا۔ جب تیسرے روز مجھے آیا تو میں گھبرایا، لیکن میں بھاگا نہیں، میں سوچا کیا انتظار کر رہے ہوں گے، چلو گھر میں چل کر ملاقات کر لیتے ہیں، گھر میں رقم ادا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گھر گیا، دروازے پر دستک دی، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے گھر سے آیا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں وہ تو 3 روز سے گھر نہیں آئے ہیں، وہ تو 3 روز سے گھر نہیں آئے۔ آپ فرماتے جیسے آپ نے یہ کہا تو میرے دل میں ایک ہلچل سی مچی اور میں چلا کنویں کی طرف۔ جب میں تیزی سے چلا کنویں کی طرف تو کیا دیکھتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، 3 روز سے بیٹھے ہیں لیکن مزاج اخلاق کیا ہے، کڑواہٹ نہیں ہے، باتوں میں گرج نہیں ہے، بالکل بھی مزاج اخلاق رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور وہ صحابی رقم دے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں میری رات گزرتی تھی ان کی محبت میں، دن بھی گزرتا تھا ان کی محبت میں۔ عزیزان محترم، اگر آج مسلمان انہی باتوں پر عمل کر لیں نا، وعدہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، اگر ان پر عمل کر لیں تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ شاعر نے کیا خوبی کہا ہے کہ جمال ہستی حیات اس کی، کمال اخلاق ذات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔